کائنات والو، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کی بھائی خواہ، دوست، احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، حضرت نہ جائیے، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ آپ کے والد کو بھی وہیں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو، جانے دو مجھے نانک کی دین کی ڈوبتی کشتی کو بچانے جانے دو۔ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے۔ تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ان ملجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیے گئے۔ جو سخت غیر شخص تھے ان لوگوں نے ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کو دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفے کا کتنا دل گزار تھا۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے۔ جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا پیچھے کے لوگ نہیں ہیں، لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے۔ رات کی تنہائی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ آپ ابھی راستے میں ہی ہیں۔ یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے منتظر ہیں، چشمے بڑھائے اور آپ کے قدموں کے چاپ سے کے لیے بےتاب ہیں، آج انہوں نے بیتیں توڑ دیں۔ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفے کا وہ منظر کس قدر روح تڑپانے والا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وہی خواہوں نے، عائزہ نے، اکبران نے، دوستوں نے، وان و انسان نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہمیں مراجعات کے لیے جانا چاہیے، یعنی کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی سوچ وچار میں رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جو مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ یہ اچھی طرح معلوم ہے جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور منظر دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی۔ جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے تو جبریل امین نے کہا تھا، حضور آپ کا یہ بیٹا عرض تفت میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا مٹی جا کے حضور کو دی اور سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میں قتل گائے حسین سے آیا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں کہل اللہ کر اٹھی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی، تو یہ خبر پہلے ہی دے دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو، جو تم مجھے بتا رہے ہو میں اس سے باخبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساتھ جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں، قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک کوئی جملہ ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم و جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والے کے لیے
نمونہ ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سخت لکیر کھینچتے ہیں اپنے خون سے۔ اب ہر کوئی حق اور باطل کا امتحان کرنا مشکل نہیں، کوئی باطل پر اڑا رہے تو الگ بات ہے، لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک جہاں آباد کر دیا، حق اور باطل میں ایک اچھال ہوئی۔ اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت کے ساتھ ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ مورخ زمانے کا کروائی کس نے؟ حسین نے، ابن علی نے۔ کروائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا۔ پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زد ہو گئے۔ 7 محرم کا دن تھا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہو تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ تو افراد کی نہر سامنے اپنے موجوں کے ساتھ جمع رہیں، لیکن ایک قطرہ بھی امام حسین کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ وارث و ساقی کوثر کے مالک ہوں، حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زد ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کی رات کی تنہائی میں حملہ ور ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے ذکر، عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں اور انہیں انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میرا خون چاہیے۔ اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی موازنہ نہ کروں گا، وہ یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن اسوجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے اور ہواؤں میں اڑا بھی دیا جائے تو ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 70 سال کے بوڑھے ابن بن مظاہر کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو چھوڑ کر جائے تو جائے کہاں، کوئی ساتھ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیاسے ہیں، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد ہیں اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زد ہیں۔ دوسری طرف لشکر اعلیٰ 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں ہیں، ایک روایت میں 30,000 کے ہیں، اور کس سے مقابلے ہیں؟ صرف 72 پیاسے لوگوں سے۔ ان لوگوں جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرطیں کیا؟ یزید کی بیعت کر لیں، معاشرہ توڑ لیں، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے، سب کچھ لٹ جائے گا لیکن باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوتی ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان ہے، زمانے کو دیکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب چوسنے والے، ان کا صبر کا آج امتحان ہے۔ حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے نہ کوئی زیادتی کی، تم کیوں میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، اور میں بوسہ گار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ لیکن نشیہ کے دل پر کوئی چیز انداز نہیں ہوتی ہے۔ ایک خر ہے، اللہ اس کے دل میں نرم ڈالے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر لیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، تو دنیا میں بھی ہو رہے اور آخرت میں بھی ہو رہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جو امام حسین کے قاتل کی طرف آئے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کو خاندان نبوت کا یہ انوکھا امتحان بھی دیکھنا تھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھ سے 6 ماہ کے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتی ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کر فرماتی ہیں، اشکیا آپ مخاطب ہو گئے، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اور 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کے حلق میں سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دو شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا جو جانور کو شکار کرنے کے لیے استعمال میں آتا ہے، وہ تیر تھا۔ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین کو بہتا ہوا خون اپنے چلوں میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں، مالک حسین کی ایک قربانی بھی قبول کرو۔ یہ تماشا لبوں پہ باب نہیں ہے،
بچہ بیمار ہو، ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پیر کھول جاتے ہیں، زندگی کے سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ میرے بس کے باہر ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کے لفظ و نشر مرتب ہو جاتے ہیں۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہہ رہا ہے، اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول۔ اب خیموں کی طرف آتے ہیں شیر بانو، ابن رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام علی کے سامنے کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا۔ اللہ اکبر، قرآن مچ جاتا ہے، خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا، اور ان کو کن الفاظ کے پرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا، جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیجا ہے، وہ علی اکبر جو حسین کا نور ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کے ذہن سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 18 سال کے بیٹی کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی ایک قربانی بھی قبول کر۔ قاسم بن حسین کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اون محمد کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، بھتیجوں کی، نوجوان بھائی کے، نوجوان لوگوں کی، علی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشیا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر تھی۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے ہیں، اور ادھر معذرت کی دعوت دی جا رہی ہے، آؤ میدان عمل میں آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے۔ حضرت امام حسین کی کبھی شہربانوں کو، کبھی انہیں رباب کو دلاسا دیتے، کبھی حضرت زینب کو کہتے۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے، انہیں 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے گئے۔ زینب جس جرات کے ساتھ، جس بامرضی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سید زینب سلام علیہ کا ہی ہے، لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ٹوٹ گیا جب حسین علی اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگے۔ ان کو ان گھوڑے پر بٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، جو بھی سوار جاتا وہ واپس نہیں آتا تھا، اس کی لاش ہی آتی تھی۔ اب حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سلام علیہ سنبھال نہیں رہی ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے قربت کا ایک بہترین سبب ہے۔ ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اور ایک مقدار اسلام کی ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کسی، امام حسین لشکر ایشیا کی طرف بڑھتے ہیں، اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار اب سب کچھ چھوڑ کر کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتیاں کی، آج تیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پھر امام حجت کرتے ہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، نہ حق خون نہیں بہایا، تم میرے خون کے در پہ کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو، تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشکیا پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے ہوئے سجاد کا یہ پی کر جب میدان میں آتے ہیں، آواز آتی ہے کون سا وقار ہے، بلا کا شاہ زوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے ہٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور ہے، عین ہے، یہ پھر یقین ہے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی کے گنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربے لگاتے ہیں، اور نیزوں سے آپ کے بدن کو رو دیتے ہیں۔ جب آپ کے پراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے، 34 کان نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کے ذہن سے فرش
زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم سے خون بہہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، زخم سے خون بہہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چورا تھا، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مقدر اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کے ذہن سے جب فرش زمین پہ امام حسین اترتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں ہے، چیخ پکار نہیں ہے، اترتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں، مالک، گھر لٹا دیا، بچے لٹا دیا، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کے زخموں سے چھلنی کروا کر، تیروں اور نیزوں کے انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے، پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا راضی ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دست قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکے ہوئے تھے۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹنے کے نیزے کو نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے۔ امام حسین شہید کر دیے گئے اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے، حسین آج بھی سجدے میں، اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹے گردن آسمان کی طرف تھی، کیونکہ نیزے پہ پرویا گیا تھا، اللہ اکبر۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا، دست قاتل نے سر کاٹ دیا، کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا بچت رہے، یہ تھا حسین ابن علی کا سجدے، ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک حضور کے آگے جھکا کر عظمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیہ گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں، اللہ اکبر۔ دوستو، قرآن شریف کو میننگ کے ساتھ سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن شریف کو میننگ کے ساتھ سنیں بھی اور سمجھیں بھی اور گمراہی کے راستے سے بچ سکیں۔ کائنات والو، ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کی بھائی خواہ، دوست، احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو بھی وہیں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں، میرے مہربانوں نہ روکو مجھ کو، جانے دو مجھے نانا کی دین کی ڈوبتی کشتی کو بچانے جانے دو، دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن ملجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیے گئے، جو سخت غیر شخص تھے ان لوگوں نے ڈرایا دھمکایا اور کوفے کے لوگوں کو دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفے کا کتنا دل گزار تھا، جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے، جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا پیچھے کے لوگ نہیں ہیں، لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے، رات کی تنہائی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں۔ کتنا دردناک لمحہ ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں، آپ ابھی راستے میں ہی ہیں۔ یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے، وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ
ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے منتظر ہیں، چشمے بڑھائے اور آپ کے قدموں کے چاپ سے کے لیے بےتاب ہیں۔ آج انہوں نے بیتیں توڑ دیں، 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ مسجد کوفے کا وہ منظر کس قدر روح تڑپانے والا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وہی خواہوں نے، عائزہ نے، اکبران نے، دوستوں نے، وان و انسان نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں، اب ہمیں مراجعات کے لیے جانا چاہیے، یعنی کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین کافی سوچ وچار میں رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جو مجھے بتا رہے ہو وہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ یہ اچھی طرح معلوم ہے جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور منظر دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضور علیہ السلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی۔ جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے تو جبریل امین نے کہا تھا، حضور آپ کا یہ بیٹا عرض تفت میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا مٹی جا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے، تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میں قتل گائے حسین سے آیا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں کہل اللہ کر اٹھی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی، تو یہ خبر پہلے ہی دے دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا۔ فرمایا میرے دوستو، جو تم مجھے بتا رہے ہو میں اس سے باخبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ہے ساتھ جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے ایک کوئی جملہ ہو۔ میری زندگی قیامت تک ظلم و جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والے کے لیے نمونہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچتے ہیں اپنے خون سے۔ اب ہر کوئی حق اور باطل کا امتحان کرنا مشکل نہیں، کوئی باطل پر اڑا رہے تو الگ بات ہے، لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک جہاں آباد کر دیا، حق اور باطل میں ایک اچھال ہوئی۔ اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، وقت کے ساتھ ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ مورخ زمانے کا کروائی کس نے؟ حسین نے، ابن علی نے۔ کروائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امام حسین نے فرمایا جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا۔ پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زد ہو گئے۔ 7 محرم کا دن تھا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ تو افراد کی نہر سامنے اپنے موجوں کے ساتھ جمع رہی، لیکن ایک قطرہ بھی امام حسین کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ وارث و ساقی کوثر کے مالک ہوں، حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زد ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کی رات کی تنہائی میں حملہ ور ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے ذکر، عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں اور انہیں انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، میرا خون چاہیے، اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی موازنہ نہ کروں گا۔ وہ یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا گیا کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن عثیجہ کھڑے ہو کے
کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے اور ہواؤں میں اڑا بھی دیا جائے تو ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 70 سال کے بوڑھے ابن بن مظاہر کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو چھوڑ کر جائے تو جائے کہاں، کوئی ساتھ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیاسے ہیں، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد ہیں اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زد ہیں۔ دوسری طرف لشکر اعلیٰ 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں ہیں، ایک روایت میں 30,000 کے ہیں، اور کس سے مقابلے ہیں؟ صرف 72 پیاسے لوگوں سے۔ ان لوگوں جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرطیں کیا؟ یزید کی بیعت کر لیں، معاشرہ توڑ لیں، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا لیکن باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوتی ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان ہے، زمانے کو دیکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب چوسنے والے ان کا صبر کا آج امتحان ہے، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے نہ کوئی زیادتی کی، تم کیوں میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، اور میں بوسہ گار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ لیکن نشیہ کے دل پر کوئی چیز انداز نہیں ہوتی ہے، ایک خر ہے، اللہ اس کے دل میں نرم ڈالے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی ہو رہے اور آخرت میں بھی ہو رہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جو ہے امام حسین کے قاتل کی طرف آئے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کو خاندان نبوت کا یہ انوکھا امتحان بھی دیکھنا تھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھ سے 6 ماہ کے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتی ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کر فرماتی ہیں اشکیا آپ مخاطب ہو گئے، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اور 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا اور چلو بھر کے اس کے حلق میں سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دو شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا جو جانور کو شکار کرنے کے لیے استعمال میں آتا ہے، وہ تیر تھا۔ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین کو بہتا ہوا خون اپنے چلوں میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کرو۔ یہ تماشا لبو باپ نہیں ہے، بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دے، ماں باپ کے ہاتھ پیر کھول جاتے ہیں، زندگی کے سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ میرے بس کے باہر ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کے لفظ و نشر مرتب ہو جاتے ہیں۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہہ رہا ہے، اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول۔ اب خیموں کی طرف آتے ہیں شیر بانو، ابن رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام علیہ کے سامنے کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مچ جاتا ہے، خیموں کے اندر کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا، جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیجا ہے، وہ علی اکبر جو حسین کا نور ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کے ذہن سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 18 سال کے بیٹی کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی ایک قربانی بھی قبول کر۔ قاسم بن حسین کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اون محمد کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، بھتیجوں کی، نوجوان بھائی کے، نوجوان لوگوں کی، علی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشیا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر تھی۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے ہیں
اور ادھر موازات کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آؤ میدان عمل میں آؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے۔ حضرت امام حسین کی کبھی شہربانوں کو، کبھی انہیں رباب کو دلاسا دیتے، کبھی حضرت زینب کو کہتے۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہیں 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے گئے۔ زینب جس جرات کے ساتھ، جس بامرضی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سید زینب سلام اللہ علیہ کا ہی ہے، لیکن وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ٹوٹ گیا جب حسین علی اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگے۔ ان کو ان گھوڑے پر بٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، جو بھی سوار جاتا وہ واپس نہیں آتا تھا، اس کی لاش ہی آتی تھی۔ اب حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سنبھال نہیں رہی ہیں۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے قربت کا ایک بہترین سبب ہے۔ ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے، اور ایک مقدار اسلام کی ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کسی، امام حسین لشکر ایشیا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار اب سب کچھ چھوڑ کر کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتیاں کی۔ آج تیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پھر امام حجت کرتے ہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، نہ حق خون نہیں بہایا، تم میرے خون کے در پہ کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن ذات کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشکیا پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے ہوئے سجاد کا یہ پی کر جب میدان میں آتے ہیں، آواز آتی ہے کون سا وقار ہے، بلا کا شاہ زوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے ہٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور ہے، عین ہے، یہ پھر یقین ہے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی کے گنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربے لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو رو دیتے ہیں۔ جب آپ کے پراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے، 34 نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کے ذہن سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم سے خون بہہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، زخم سے خون بہہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چورا تھا، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے ہوئے، مقدر اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے۔ لیکن گھوڑے کے ذہن سے جب فرش زمین پہ امام حسین اترتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں ہے، چیخ پکار نہیں ہے، اترتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں مالک، گھر لٹا دیا، بچے لٹا دیا، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کے زخموں سے چھلنی کروا کر، تیروں اور نیزوں کے انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے، پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا راضی ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دست قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکے ہوئے تھے۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹنے کے نیزے کو نوک پہ چڑھا دیا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے۔ امام حسین شہید کر دیے گئے اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا، لیکن لشکر یزید سے یہ آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے، حسین آج بھی سجدے میں، اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹے گردن آسمان کی طرف تھی، کیونکہ نیزے پہ پرویا گیا تھا، اللہ اکبر۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا، دستے قاتل نے سر کاٹ دیا، کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا بچت رہے،
یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں۔ آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک حضور کے آگے جھکا کر عظمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، قرآن شریف کو میننگ کے ساتھ سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن شریف کو میننگ کے ساتھ سنیں بھی اور سمجھیں بھی اور گمراہی کے راستے سے بچ سکیں۔